عورت کے تین کام ایسے ہیں جو مرتے وقت عورت کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تین کام کرنے والی عورت جب اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو مرنے سے پہلے اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت کے تین کام مرتے وقت اس کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں۔ جو عورت اپنی زندگی میں یہ تین کام کر لیتی ہے تو مرنے کے بعد اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اور مرتے وقت کسی بھی مرد یا عورت کا چہرہ روشن ہو جانا، اس پر نور آ جانا، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی، حضرت آج میں ایک ایسی عورت کی میت کو دیکھ کر آ رہی ہوں کہ جس کا چہرہ مرنے کے بعد روشن اور چمکدار ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس پر نور کی بارش ہو رہی ہو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فوراً بول پڑے کہ اس عورت نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے کاموں پر ضرور عمل کیا ہوگا، یا نیان کی بتائی گئی نصیحتوں پر ضرور عمل کیا ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، ہر ایک عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن نہیں ہوتا، بلکہ صرف اسی عورت کا چہرہ روشن اور پر نور ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں یہ تین کام سر انجام دیتی ہے۔ تو وہ عورت مولانا صاحب سے کہنے لگی، حضرت مجھے بھی وہ کام بتائیں کہ وہ کون کون سے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں بھی ان کاموں کو اپنا لوں تو میرا یہ کالا اور گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ مرتے وقت روشن اور چمکدار ہو جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں پڑھا، آپ کا علم پڑھا اور آپ کے اقوال پڑھے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے لیے پہلا نیک عمل یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے کسی نیک انسان کا انتخاب کرے، کسی اچھے متقی اور پرہیزگار انسان کا انتخاب کرے۔ نکاح کرتے وقت اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں تو گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن جب میں کسی نیک انسان کے ساتھ نکاح کروں گی تو میری زندگی میں آنے والا نیک انسان جو 5 وقت کا نمازی ہوگا، نیک اور عبادت گزار ہوگا، اور جب اس کے منہ سے کوئی بات نکلی تو قبول ہوتی ہوگی۔ جب وہ میری زندگی میں آئے گا تو مجھے بھی 5 وقت کا نمازی اور قرآن پڑھنے، روزہ رکھنے، صدقہ خیرات کرنے اور دوسرے نیک اعمال کرنے کی تلقین کرے گا۔ تو جب میں اس کے نیک کاموں کی تلقین پر عمل کروں گی تو ایک تو مجھے اپنے شوہر کی بات ماننے کا ثواب ملے گا جو کہ ہر عورت کو ملتا ہے جب وہ اپنے شوہر کے حکم کی بجا آوری کرتی ہے۔ دوسرا، جب میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کروں گی تو یہ وضو میرے چہرے کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روشن کر دے گا۔ ناظرین اکرام، قیامت کا ہولناک دن ہوگا، ہر مرد و عورت پریشان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کے چہروں پر کرب اور تکلیف کے باعث ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، تو ایسے میں ایک عورت ایسی بھی ہوگی کہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ دوسری عورتیں جب اس کا چمکتا روشن چہرہ دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ دنیا میں تو جب کسی عورت کا چہرہ خوبصورت اور چمکدار ہو، رنگت نکھری اور صاف ہو، تو دوسری عورتیں اس سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ کون سا میک اپ استعمال کرتی ہو، کون سی کریم استعمال کرتی ہو۔ لیکن قیامت کے دن کوئی عورت یہ نہیں پوچھے گی کہ کون سی کریم لگاتی ہے۔ جس عورت کا چہرہ زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا تو دوسری عورتیں اس سے پوچھیں گی کہ بتاؤ دنیا میں کون سا ایسا عمل کیا کرتی تھی کہ جس عمل نے قیامت کی ہولناکیوں میں بھی تیرے چہرے کو روشن کر دیا ہے۔ تو پھر وہ عورت کہے گی کہ میں دنیا میں یہ عمل کیا کرتی تھی۔ نمبر 1، فرمایا گیا شادی کے لیے نیک اور متقی شخص کا انتخاب کرنے والی عورت، جب نیک اور متقی شخص اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو یہ اس کی زندگی میں ڈھل جاتی ہے، نمازی بن جاتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، حق بولتی ہے، سچ بولتی ہے، اچھے اخلاق اپناتی ہے، محلے کی عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتی ہے، اپنے گھر کے بڑوں کا ادب کرتی ہے، چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے، بد لحاظی، بدتمیزی اور بد اخلاقی سے بچتی ہے، تو مرتے وقت روح بعد میں نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ جنت کا ٹکٹ پہلے دے دیتا ہے اور اس کا چہرہ روشن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔
محترم ناظرین، کچھ وقت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورت کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں، دنیا میں بھی اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں اور اس کی آخرت بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا عمل جس سے عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن ہو جاتا ہے وہ ہے پردہ۔ فرمایا پردے میں رہنے والی عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں کا چاند رات کو چمک رہا ہو اور نہایت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جو عورت پردے میں رہتی ہے اور غیر محرم مردوں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتی، اس کے حوالے سے ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں کہ مدینہ شریف کی دہلیز پر ایک عورت رہا کرتی تھی جو بے حیا تھی۔ بے حیائی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی تھی اور فحاشی پھیلا رہی تھی، فحش گوئی کرتی تھی، یعنی غیر محرم مردوں کے سامنے جانا، اپنی نمائش کرنا اور ان سے غیر اخلاقی گپ شپ لگانا۔ وہ بے حیائی میں بڑی ہی مشہور تھی۔ نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چبوترے پر بیٹھے سورت کھا رہے تھے کہ سورت کھاتے ہوئے گندم یا جو کی روٹی کو گوشت کے شوربے میں پکانا یا اسے بھگو کر کھانا تاکہ وہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے۔ اس دوران اس عورت کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ عورت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بے حیا عورت کہنے لگی، اسے دیکھو ایسے بیٹھا ہے جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے، ایسے کھا رہا ہے جیسے کوئی غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں بھلا اللہ کے سامنے مجھ سے بڑا عاجز اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے سامنے مجھ سے زیادہ عاجزی اختیار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا، اکیلے اکیلے کھا رہے ہو، کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہو کہ کھانا ہے کہ نہیں کھانا۔ نبی کریم نے فرمایا، اگر تم نے کھانا ہے تو کھا لو۔ وہ بے حیا عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو نبی کریم نے فرمایا، یہ لے لو اور کھا لو۔ تو کہنے لگی، نہیں نہیں، میں نے تو آپ کے ہاتھوں سے کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لقمہ اٹھایا اور اسے دینے لگے تو کہنے لگے کہ نہیں نہیں، میں نے یہ بھی نہیں کھانا، بلکہ میں نے وہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ دیکھ رہا ہے، نوری فرشتے دیکھ رہے ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرا حبیب کرتا کیا ہے۔ اللہ دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرا پیارا محبوب اب کیا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ بے حیائی میں یہ عورت مشہور ہے۔ تو جب اس بے حیا عورت نے کہا کہ حضرت میں نے تو وہی لقمہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ والا لقمہ نکال کے اس عورت کو دے دیا، اور جیسے ہی اس عورت نے وہ لقمہ کھایا تو اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا لقمہ جو کھایا تو پھر ساری زندگی اس عورت نے کسی مرد کو اپنا چہرہ نہ دکھایا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ پھر اس عورت نے کبھی کسی کو اپنا چہرہ نہ دکھایا اور جہاں بھی جاتی تو پردہ کر کے جاتی۔ پھر ایک دن وہ نبی کریم کے قریب سے گزری تو اس کی نظریں نیچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچانا کہ یہ تو وہی عورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے پردے میں چھپی عورت، اللہ تعالیٰ تیرا پردے میں چھپا چہرہ روشن کر دے۔ جب وہ مر رہی تھی تو رات کا وقت تھا، گھر سے باہر 14ویں رات کے چاند نے پورے علاقے کو روشن کر رکھا تھا، جبکہ گھر کے اندر پورے کمرے کو اس با پردہ عورت کے پردے کے اندر چھپے چہرے نے روشن کر رکھا تھا۔ پھر فرمایا گیا تیسرا کام ہے بسم اللہ پڑھنے کا عمل، یعنی جو عورت ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہے۔ اس کے متعلق ایک عورت کا واقعہ قابل ذکر ہے کہ وہ باتوں ہی باتوں میں ہر بات میں بسم اللہ بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، یعنی جب بھی کوئی کام ہوتا شروع کرتے وقت اور اختتام پر بسم اللہ ضرور پڑھا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بڑا ہی منافق انسان تھا، تو اس عورت کا یہ عمل اس کے شوہر کو بڑا ہی ناگوار گزرتا۔ اب شوہر نے اپنی اس بیوی کو شرمندہ کرنے اور بے عزت کرنے کی غرض سے اسے ایک تھیلی دی اور کہا کہ اسے سنبھال کر رکھ دو۔ اب اس بیوی نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے شوہر سے وہ تھیلی لی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک محفوظ مقام پر رکھ دی۔
ایک دن اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اس کے شوہر نے وہ تھیلی اٹھائی اور گھر کے اندر ایک کنواں تھا اس میں پھینک دی۔ جب بیوی واپس آئی تو کہنے لگا وہ میری تھیلی جو میں نے تمہیں دی تھی مجھے لا کر دے دو۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ جب